بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ارم ہے۔ میرا تعلق ایک مذہبی یتیم گھرانے سے ہے، جہاں چھوٹی عمر سے ہی لڑکیوں کو مذہب کے مطابق تمام تعلیم دی جاتی اور ان کی پرورش کی جاتی۔ یہ یتیم خانہ کوٹ اسلام شہر میں واقع ہے۔ یتیم خانے کی مالک ایک بوڑھی افریقن عورت ہیں، جنہوں نے اپنے شوہر کے انتقال کے بعد اکیلے ہونے کی وجہ سے اس یتیم خانے کی بنیاد رکھی۔ میری عمر 11 سال ہو گئی تھی۔ میں بھی یہاں آئی دوسری لڑکیوں کی طرح قرآن کی تعلیم حاصل کر رہی تھی۔ مجھے ابھی اپنی زندگی میں بہت کچھ کرنا تھا، اپنا آپ منوانا تھا۔ اسی جنون کو دل میں لیے میں نے بہت جلد تلفظ کے ساتھ اپنا قرآن مکمل کیا اور عالمہ کا کورس کرنے لگی۔ میں نے 5 سال مکمل کر کے عالمہ کا کورس کیا۔ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتے ہی سب کو میری خوبصورتی کا ادراک ہو گیا تھا۔ وہ بوڑھی عورت تو مجھے دیکھتے ہی خوش ہو جاتی، مگر ان کی ایک بات بہت عجیب تھی۔ وہ مجھے باہر سے آنے والے لوگوں کے سامنے نہیں آنے دیتی تھیں اور سختی سے کسی کے سامنے آنے سے منع کرتی۔ اکثر ہمارے یتیم خانے میں لوگ لڑکیاں اڈاپٹ کرنے آتے تھے۔ جو بے اولاد جوڑے ہوتے وہ اپنی مرضی سے اماں جی کو خوب پیسے دیتے تاکہ وہ مزید ایسے لوگوں کی کفالت کر سکیں، اور اس بات کو ماننے میں کوئی قباحت نہیں تھی کہ اماں ہم سب پر خوب خرچ بھی کرتی تھیں۔ ہماری ہر چھوٹی بڑی ضرورت کا خیال وہ خود سے رکھتی تھی۔ کافی بار میری ضدیں بھی پوری کر دیتی تھیں۔ چونکہ میں اماں کے قریب تھی اور بچپن سے ان کو دیکھتی آئی تھی، تو ان کے ہر عمل سے بھی واقفیت رکھنے لگی تھی۔ اماں کے رویے کا ادراک مجھے بہت جلد ہو جاتا تھا۔ وہ سارا دن بچوں میں مصروف رہتیں، مگر نماز ترک نہ کرتی تھیں۔ ان کا معمول تھا ہر جمعرات کو گاؤں سے بچوں کو بلا کر کھانا کھلانا۔ یہ کافی سالوں سے چلا آ رہا تھا۔ اماں کا کہنا تھا کہ شادی ان کی پسند سے ہوئی تھی، جس کی وجہ سے ان کی فیملی ان سے قطع تعلق کر چکی تھی۔ وجہ اماں کا افریقن اور ان کے شوہر کا مسلمان ہونا تھا، اور جن سے انہوں نے شادی کی وہ مذہبی گھرانے سے تعلق رکھنے والے امام کے بیٹے تھے، جن کی عزت و تکریم کے چرچے پورے شہر میں نمایاں تھے۔ ان دونوں نے سخت مخالفت کے باوجود ایک دوسرے کا ساتھ نہیں چھوڑا اور زندگی کی شروعات کے لیے نکل پڑے۔ اماں کے افریقن بھائی نے ان پر پسند کی شادی ایک غیر مذہبی شخص سے کرنے پر بہت ستم کیے، مگر ان دونوں نے ہار نہ مانی اور اماں نے اپنے شوہر کی خاطر سچا دین قبول کر کے ان سے نکاح کر لیا۔ دونوں اپنے اس فیصلے سے کافی مطمئن تھے۔ نکاح کے کچھ وقت بعد ہی اماں کے شوہر کی اچھی جاب لگ گئی، مگر وہ اپنے بابا کے بہت قریب تھے، اسی لیے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر پاکستان آ گئے اپنی فیملی کے پاس۔ مگر ان کی فیملی نے بھی جلدی سے اماں کو سیاہ رنگت کے باعث قبول نہ کیا، سوائے ان کے سسر نے، جو کہ بہت نیک دل آدمی تھے۔ اماں جی ڈٹی رہیں اور سسرال والوں کے دل میں اپنے خلوص سے جگہ بنا کر ہی دم لیا۔ وہ بے حد خوشگوار زندگی گزار رہی تھیں۔ جب ان کو علم ہوا کہ اللہ پاک نے انہیں اولاد جیسی نعمت دینے کا فیصلہ کیا ہے، اماں جی کا کہنا تھا کہ میرے حاملہ ہونے پر امام صاحب نے پورے محلے میں مٹھائی تقسیم کی اور ساس نے بھی اپنے سخت رویے کی معافی مانگی۔ سب اس خوشخبری سے بے حد خوش تھے۔ اماں نے اپنی کہانی سناتے ہوئے بتایا کہ ان کا 7واں مہینہ شروع ہو چکا تھا جب ان پر یہ خبر قیامت بن کر گری، جب ان کے ہر دل عزیز شوہر رات کو سوئے اور پھر کبھی نہ اٹھے۔ اماں جی کے گھر میں صفے ماتم بچھ گئی تھی۔ جوان موت نے سب کی زندگی کو جیسے ہلا کر رکھ دیا تھا۔ سوچنے کی بات یہ تھی کہ کوئی نہیں جانتا تھا کہ ان کی موت کیسے ہوئی ہے، کیونکہ ان کے جسم پر کوئی نشان نہ تھا سوائے ان کی ہتھیلی میں دبے سیاہ گلاب کے، جس کے بارے میں بتاتے ہوئے نہ جانے کیوں میں نے اماں کے چہرے پر واضح خوف دیکھا تھا۔ اماں کے شوہر کے مرنے کے بعد امام صاحب نے بھی زندگی سے جیسے کنارہ کر لیا۔ وہ بوڑھے ہو گئے تھے۔ بیٹے کی موت نے ساری توانائی چھین لی تھی۔ اماں نے ان کے جانے کے بعد زندگی کا ہر لمحہ تلخ یادوں کے سہارے گزارا۔ ان کی عدت کا وقت کسی پہاڑ کی مانند گزرا۔ ساس کے تانوں نے ان کے وجود کو جیسے رگید کر رکھ دیا تھا۔ وہ کمزور ہوتی چلی گئیں۔ زندگی میں طوفان کے آنے کے بعد بھی تباہی نے ان کا پیچھا نہ چھوڑا تھا، اور اماں کے شدید کمزور ہونے کے باعث ان کے شوہر کی آخری نشانی ان کا بچہ بھی ان سے چھن گیا۔ وہ کام کرتے ہوئے اچانک غش کھا کر گر پڑی
اور جب ہسپتال لے کر پہنچے تب تک بچہ اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھا تھا۔ اماں تو جیسے بکھر کر رہ گئی تھی۔ جس بچے کی خاطر انہوں نے اتنا کچھ برداشت کیا، اپنا آپ مار لیا، وہ بچہ بھی ان کی قسمت نے ان سے چھین لیا تھا۔ بدبختی ہی بدبختی تھی کہ وہ دوبارہ کبھی ماں نہیں بن سکتی تھی، مگر امام صاحب اماں کے ساتھ ناانصافی نہیں کرنا چاہتے تھے، اسی لیے انہوں نے ان کے شوہر کا حصہ دے کر اماں کو علیحدہ کر دیا تاکہ اماں اپنی زندگی اپنے مطابق گزار سکیں۔ وقت کا کام ہے گزرنا، وقت گزرتا جا رہا تھا۔ اماں اکیلے پن سے شدید خائف تھیں۔ تبھی ان کو یتیم بچے بچیوں کے لیے اپنے پیسوں سے یتیم خانہ کھولنے کا خیال آیا کہ اس طرح ان کا دل بھی لگ جائے گا اور نہ جانے کتنی زندگیاں سنور جائیں گی۔ اماں نے یتیم خانہ اپنی اس جمع پونجی سے کھولا تھا جو کہ امام صاحب نے اپنے بیٹے کا حق سمجھ کر دیا تھا، اور پھر آگے سے اس یتیم خانے کو چلانے کے لیے ان کے پاس کوئی زیادہ بڑی رقم نہیں تھی، لیکن انہوں نے اللہ کا نام لے کر یہ کام شروع کر دیا تھا۔ یہ سوچا تھا کہ جو کچھ بھی آگے ہوگا اس میں اللہ ان کی ضرور مدد کرے گا، اور پھر ایسا ہی ہوا تھا۔ انہوں نے یہ کام جو تھوڑے سے پیسوں سے اپنی تھوڑی سی جائیداد سے شروع کیا تھا، یہ بڑھتا چلا گیا، اور دیکھا دیکھی لوگ بھی مدد کے لیے آگے بڑھنے لگے کیونکہ ان کا تعلق افریقہ سے تھا۔ ایسے میں ان کی پرانی کچھ سہیلیاں تھیں جن سے ابھی بھی ان کا تھوڑا بہت رابطہ تھا۔ جب انہیں اس بات کا علم ہوا کہ انہوں نے ایک اچھا کام شروع کیا ہے اور غریب بچوں کی مدد کرتی ہیں، تو ان لوگوں نے بھی اپنا حصہ ڈالنا ضروری سمجھا۔ وہ لوگ بھی اس نیک کام میں اماں کی مدد کرتے تھے، جس سے یہ یتیم خانہ اچھے طریقے سے چل رہا تھا۔ یہاں پر رہنے والے بچے اور بچیوں کو ان کی تعلیم دی جاتی، یہاں رہتے ہوئے انہیں اپنی اس کمی کا کبھی بھی احساس نہیں ہوا تھا کہ وہ یتیم ہیں۔ یہاں رہنے والے ہر بچے کا بہت زیادہ خیال رکھا جاتا تھا، انہیں اچھا کھانے پینے کو دیا جاتا تھا، ان کے لباس خوراک کا بہت اچھے طریقے سے خیال رکھا جاتا تھا، یہاں تک کہ ان کی پڑھائی کا بھی بہت خیال رکھا جاتا۔ ان کی ہر چھوٹی سے چھوٹی خواہش کو پورا کیا جاتا تاکہ کوئی بچہ کبھی یہ بات نہ سوچے کہ ان کے والدین ان کے سر پر موجود نہیں۔ ایسے میں کوئی بھی ان کی خواہشات پوری کرنے کے لیے یہاں موجود نہیں۔ اماں کے لیے ویسے تو سارے بچے ایک جیسے تھے، لیکن ان سارے بچوں میں وہ مجھے سب سے زیادہ پسند کرتی تھیں۔ اس کی وجہ آج تک مجھے بھی معلوم نہیں ہو سکی تھی۔ جب یہاں پر موجود باقی لڑکیاں مجھے یہی کہا کرتی تھی کہ شاید اماں مجھے خوبصورتی کی وجہ سے پسند کرتی ہیں، لیکن جہاں تک مجھے لگتا تھا تو یہ بات بالکل بھی نہیں تھی۔ انہوں نے کبھی بھی شکل و صورت کے لحاظ سے بچوں کو اہمیت نہیں دی تھی، اور نہ ہی کبھی یہ سوچ کر ان سے محبت کی تھی کہ کوئی دیکھنے میں خوبصورت ہے تو اسے زیادہ محبت ملنی چاہیے۔ کہیں نہ کہیں مجھے ایسا لگتا تھا کہ اس کے پیچھے کوئی اور ہی وجہ ہے جو کہ میں ابھی تک نہیں جان پائی تھی، اور نہ ہی کبھی میں نے اس بات کو جاننے کی کوشش کی تھی۔ مجھے اپنے بچپن کے بارے میں بھی بہت کچھ زیادہ یاد نہیں تھا، صرف اتنا یاد تھا کہ جب سے میں نے ہوش سنبھالا تھا میں اس یتیم خانے میں رہ رہی تھی، اور اپنے آس پاس کے لوگوں کو میں نے بچپن سے دیکھا تھا۔ وہی لوگ آج بھی میرے پاس موجود تھے۔ میں نے بچپن سے اماں کو دیکھا تھا، وہ آج بھی ہمارے ساتھ موجود تھیں، اور کچھ میرے بچپن کی سہیلیاں تھیں جن میں سے کچھ تو لوگ ایک ایک کر کے لے گئے تھے جن کی اولاد نہیں تھی، جبکہ کچھ لڑکیاں ابھی بھی میرے ساتھ اس یتیم خانے میں رہ رہی تھیں۔ مجھے اپنے بچپن کا ایک واقعہ یاد ہے جب میں سارے بچوں کے ساتھ مل کر اسی یتیم خانے کے باہر والے حصے میں بنے ایک پارک میں کھیل رہی تھی۔ اس پارک کو خاص طور پر یہاں رہنے والے بچوں کے لیے بنایا گیا تھا تاکہ وہاں جا کر کھیل سکیں اور تھوڑا بہت وقت ایک دوسرے کے ساتھ گزار سکیں۔ ہم سارے ہی وہاں پر کھیلنے کے لیے جایا کرتے تھے کہ وہاں پر کھیلنے کے لیے بہت ساری چیزیں تھیں، وہاں پر جھولے بھی تھے، اسی لیے مجھے وہ جگہ بہت زیادہ پسند تھی، اور میں صبح سے شام ہونے کا انتظار کرنے لگتی کہ جیسے ہی شام ہوگی تو اماں ہمیں اس پارک میں جانے کی اجازت دے دیں گی، ورنہ دن میں تو کسی کو بھی یہاں سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں تھی۔ اور پھر اسی طرح ایک دن ہم لوگ شام کے وقت اسی پارک میں کھیل رہے تھے جب ایک عورت چلتی ہوئی میرے پاس آئی اور اس نے بہت پیار سے مجھے اپنے پاس کھڑا کیا۔ وہ عورت بہت غور سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں اس وقت بچی تھی، لیکن اتنا تو مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ بہت ہی دھیان سے مجھے دیکھ رہی ہے۔ اس کا دیکھنا مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا تھا،
اور پھر وہ میرا ہاتھ پکڑ کر اماں کے پاس لے گئے اور انہوں نے وہاں یہی کہا تھا کہ وہ مجھے اپنے ساتھ اپنے گھر لے جانا چاہتی ہیں۔ اس عورت کا کہنا تھا کہ وہ اولاد جیسی نعمت سے محروم ہے، اسی لیے وہ یہاں پر اس یتیم خانے میں آئی ہے، کیونکہ اس کے کسی جاننے والے نے اسے بتایا تھا کہ یہاں پر بچوں کی بہت اچھے طریقے سے دیکھ بھال کی جاتی ہے، انہیں دینی اور دنیاوی تعلیم دی جاتی ہے۔ اسی لیے وہ یہاں سے ایک بچے کو ایڈاپٹ کرنے کے لیے آئی تھی، اور آتے ہی ان کی نظر میرے اوپر گئی۔ میرے اوپر نظر پڑتے ہی وہ نظریں ہٹانا بھول گئیں، اور اس وقت انہوں نے سوچ لیا تھا کہ وہ مجھے اپنے ساتھ گھر لے جائیں گی۔ جب انہوں نے اماں سے اس بات کا ذکر کیا تو اماں نے ان کی بات سن کر فوراً انکار کر دیا۔ اماں کا کہنا تھا کہ وہ انہیں یہاں سے کسی بھی بچے کو لے جانے سے منع نہیں کریں گی، وہ جس بچے کو بھی لے جانا چاہیں لے جا سکتی ہیں، لیکن ان کا کہنا تھا کہ وہ مجھے ان کے ساتھ نہیں بھیج سکتی۔ یہ بات سن کر وہ عورت کافی حیران ہوئی تھی۔ جب اس نے اماں سے یہ پوچھا کہ وہ کیوں مجھے ان کے ساتھ نہیں بھیج سکتی، اس عورت کا کہنا تھا کہ انہیں میں پسند آئی ہوں، ایسے میں وہ مجھے اپنے ساتھ لے جانا چاہتی ہیں۔ مگر اماں نے صاف انکار کر دیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ کسی صورت بھی مجھے ان کے ساتھ نہیں بھیج سکتی۔ اسی طرح وہ عورت خاموشی سے یہاں سے چلی گئی۔ اس کا کہنا تھا کہ اگر مجھے ان کے ساتھ نہیں بھیجا جائے گا تو وہ کسی اور بچے کو بھی یہاں سے لے کر نہیں جائیں گی۔ اماں نے بھی اسے جانے دیا تھا، یہی کہا تھا کہ جیسے اس کی مرضی، ہم لوگ اسے مجبور نہیں کریں گے۔ جبکہ اماں نے مجھے اس کے ساتھ جانے نہیں دیا تھا۔ اس کے بعد سے اماں مجھے لوگوں سے دور رکھتی تھی۔ کوئی بھی یہاں پر بچے کو اڈاپٹ کرنے کے لیے آ جاتا تو اماں مجھے ان کے پاس آنے نہیں دیتی تھی، بلکہ مجھے میرے کمرے میں بھیج دیتی اور مجھ سے یہی کہتی کہ جب تک وہ لوگ یہاں سے واپس نہ چلے جائیں میں اپنے کمرے سے باہر نہ نکلوں اور کوئی بھی مجھے دیکھے نہ۔ مجھے آج تک یہ بات سمجھ نہیں آئی تھی کہ آخر ایسا کیوں کرتی ہیں۔ جہاں پر باقی بچوں کو ان کے سامنے لے آتے ہیں وہ لوگ انہیں اپنے ساتھ لے جاتے تھے، ایسے میں میرا کسی کے ساتھ جانا اس میں کیا برائی تھی؟ مجھے کیوں کسی کے ساتھ بھیجنے کے لیے تیار نہیں ہوتی تھی؟ آخر ان کے دل میں کس چیز کا خوف اور ڈر تھا جو وہ اس طرح سے کر رہی تھیں؟ اور پھر اسی طرح میں نے بھی ان ساری چیزوں کو نظر انداز کرنا شروع کر دیا۔ زندگی اسی طرح سے گزرنے لگی تھی۔ میں نے اسی جگہ کو اپنا گھر سمجھ لیا تھا اور یہی سوچ لیا تھا کہ مجھے یہاں سے کہیں نہیں جانا، مجھے یہیں پر اپنی ساری زندگی گزارنی ہے۔ اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اماں کے ساتھ میرا لگاؤ اور بھی بڑھتا گیا تھا، اور اب تو مجھے ان کے ساتھ رہنے کی اتنی عادت ہو چکی تھی کہ میں ان کے بغیر نہیں رہ سکتی تھی۔ ایسے میں خود بھی اس جگہ سے جانا نہیں چاہتی تھی۔ نہ صرف بچوں کو یہاں رکھ کر ان کی دیکھ بھال کی جاتی تھی اور بچوں کو ان لوگوں کو دے دیا جاتا تھا جو کہ اولاد جیسی نعمت سے محروم ہوتے تھے، بلکہ اس کے علاوہ جن بچوں کو یہاں سے کوئی لے کر نہیں جاتا تھا اور وہ یہیں پر رہ کر بڑے ہوتے تھے، ان میں سے لڑکوں کو تو بڑے ہونے پر ان کی مرضی کرنے کی اجازت دی جاتی تھی۔ وہ چاہتے تو یہاں پر رہ سکتے تھے اور اگر چاہتے تو یہاں سے جا کر اپنی نئی زندگی کی شروعات کر سکتے تھے، جبکہ لڑکیوں کو یہاں پر رکھا جاتا تھا، انہیں تعلیم دی جاتی تھی اور پھر ان کے بڑے ہونے پر ان کے لیے مناسب رشتے بھی تلاش کیے جاتے تھے۔ میرے ساتھ کچھ لڑکیاں ایسی تھیں جن کی شادیاں ہو چکی تھیں، یہاں تک کہ ایک دو لڑکیاں ایسی بھی تھیں جو عمر میں مجھ سے چھوٹی تھیں اور اماں نے ان کی شادیاں کر کے انہیں رخصت کر دیا تھا۔ لیکن اماں نے آج تک کبھی بھی نہ تو میری شادی کا ذکر کیا تھا اور نہ ہی مجھے کسی کے ساتھ بھیجنے کے لیے تیار ہوتی تھیں۔ میں یہی سمجھتی تھی کہ شاید اماں کو مجھ سے بہت زیادہ محبت ہے، کوئی ذاتی لگاؤ ہے، اس لیے وہ مجھے خود سے دور نہیں کرنا چاہتی، اور نہ ہی میں نے کبھی اس پر کوئی اعتراض کیا تھا اور نہ ہی اس پر کبھی ان سے کوئی سوال کیا تھا۔ اب تو میں نے اس چیز کو اپنی زندگی مان لیا تھا۔ ماں سے یہی کہا کرتی تھی کہ میں تھوڑی سی اور بڑی ہو جاؤں، اس کے بعد میں ان کے ساتھ مل کر اس یتیم خانے کو چلاؤں گی، اور میری یہ ساری باتیں سن کر اماں مسکرا دیا کرتی تھی۔ مجھے یہی کہا کرتی تھی کہ کون جانے کس کے نصیب میں کیا لکھا ہے۔ یہی کہا کرتی تھی کہ ضروری تو نہیں کہ میں ساری زندگی یہیں پر ان کے ساتھ گزار دوں گی، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں یہاں سے کسی بہت ہی اچھی جگہ چلی جاؤں اور میرے نصیب میں کچھ اچھا لکھا ہو۔ پھر ان کی باتیں سمجھ نہیں آتی تھی کہ وہ کیا چاہتی ہیں، مگر جب بھی میں اماں سے کوئی سوال کرتی تھی وہ خاموش ہو جاتی تھی اور مجھے
یہی کہتی تھی کہ وقت ہر چیز سے پردہ اٹھا دیتا ہے، مجھے بھی صحیح وقت کا انتظار کرنا چاہیے، اور جیسے ہی صحیح وقت آئے گا تو ساری حقیقت کھل کر میرے سامنے آ جائے گی۔ مجھے اکثر رات کو خواب آیا کرتا تھا، اور یہ خواب میں بچپن سے دیکھ رہی تھی۔ شروع میں اس خواب سے میں بہت زیادہ خوف زدہ ہو جاتی تھی، لیکن اب آہستہ آہستہ بڑے ہونے کے ساتھ مجھے اس کی عادت ہونے لگی تھی۔ اس خواب میں ایک عورت تھی جسے ایک بچی سے دور کیا جا رہا تھا۔ اس عورت کا چہرہ کبھی مجھے خواب میں واضح طور پر دکھائی نہیں دیا تھا، لیکن جیسے ہی اس عورت کا چہرہ میرے سامنے آتا تھا تو میں فوراً سے آنکھیں کھول دیتی۔ آنکھیں کھولنے پر مجھے ایسا لگتا تھا کہ جیسے میں اس عورت سے مل چکی ہوں، جیسے میں اس عورت کو، اس بچی کو ذاتی طور پر جانتی ہوں۔ لیکن کبھی بھی میں تو ان لوگوں سے ملی ہی نہیں تھی۔ میری تو کبھی بھی کسی ایسی عورت سے یا کسی ایسی بچی سے ملاقات نہیں ہوئی تھی جو میرے خواب میں آتی تھی۔ جب میں اماں سے اس بات کا ذکر کرتی تو وہ یہی کہا کرتی تھی کہ میں نے بچپن میں کوئی چیز دیکھی ہوگی، بس میں نے کوئی واقعہ دیکھا ہوگا جو میرے دماغ میں بیٹھا ہے، اور اسی کو لے کر میں یہ ساری چیزیں سوچتی ہوں۔ مگر مجھے ایسا نہیں لگتا تھا۔ میں اپنے بچپن کے بارے میں کچھ جاننا چاہتی تھی۔ وہ سارے بچے ایسے تھے جن کے گھر میں سے کوئی نہ کوئی ان سے ملنے کے لیے آتا تھا۔ ان کے والدین تو نہیں تھے، لیکن ان کے رشتہ داروں میں سے کوئی نہ کوئی ان سے ملنے آ جاتا، مگر آج تک مجھ سے ملنے کے لیے یہاں کوئی بھی نہیں آیا تھا۔ اگر میری اماں ابا سر پر موجود نہیں تھے تو کیا اس کا مطلب یہ تھا کہ میرا کوئی رشتہ دار بھی موجود نہیں تھا کہ مجھ سے ملنے کے لیے آتا؟ جبکہ میں اماں سے اس بارے میں پوچھتی تھی تو وہ مجھ سے یہ کہہ دیتی تھیں کہ جو لوگ مجھے یہاں چھوڑنے کے لیے آئے تھے وہ شہر چھوڑ کر کہیں اور جا بسے ہیں، شاید اسی لیے وہ مجھ سے ملنے کے لیے نہیں آتے، اور میں ان کی بات سن کر خاموش ہو جاتی۔ ویسے بھی جو لوگ مجھے یہاں چھوڑ کر چلے گئے تھے ان سے ملنے کی مجھے کوئی امید نہیں تھی۔ جن لوگوں نے مجھے میرے ماں باپ کے بعد اپنے گھر میں نہیں رکھا تھا، مجھے یہاں چھوڑ کر چلے گئے تھے، تو ایسے میں ان لوگوں کا انتظار کرنا بے وقوفی سے زیادہ اور کچھ نہیں تھا۔ اب میرا زیادہ تر وقت ماں کے کمرے میں گزرتا تھا، لیکن ہر جمعرات کو اماں سے ملنے کے لیے ایک پردے والی خاتون آیا کرتی تھی۔ ان خاتون کا آج تک میں چہرہ نہیں دیکھ پائی تھی۔ جیسے ہی وہ خاتون یہاں کے حال میں داخل ہوتی تو اماں کو جانے کیسے ان کے آنے کا معلوم ہو جاتا تھا۔ فوراً مجھے کمرے سے باہر جانے کا کہہ دیتی، مجھے یہی کہتی کہ جاتے وقت میں پیچھے مڑ کر نہ دیکھوں اور یہاں سے سیدھا اپنے کمرے میں چلی جاؤں، اور میں خاموشی سے ان کی بات مان کر ان کے کمرے سے باہر آ جایا کرتی تھی۔ اور پھر جب وہ خاتون ان سے مل کر چلی جاتی تو اماں خود مجھے بلا لیتی۔ میں نے صرف ان کا حلیہ دیکھا ہوا تھا۔ انہوں نے سفید کلر کا لباس پہنا ہوا تھا جو پیروں تک آتا تھا، اور سفید کلر کی چادر سے اپنے چہرے کو ڈھانپا ہوتا تھا۔ آج تک میں ان کا چہرہ نہیں دیکھ پائی تھی، مگر بچپن سے ہی میں ان خاتون کو یہاں پر آتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ سب لوگوں کا یہاں پر یہ کہنا تھا کہ وہ اماں کی خاص سہیلی ہے جو ان سے ملنے کے لیے ہر جمعرات کو یہاں آتی ہے، مگر یہاں پر رہنے والے کسی بھی بچے نے یا کسی بھی اور عورت نے ان خاتون کا چہرہ نہیں دیکھا تھا۔ وہ ماں کے علاوہ کسی اور سے کوئی بات نہیں کرتی تھی، اس کے کمرے میں سیدھا جاتی تھی اور ان کے کمرے سے سیدھا واپس چلے جاتی۔ جب تک وہ ماں کے کمرے میں رہتی تھی تو کسی کو بھی ان کے کمرے کے آس پاس آنے کی اجازت نہیں تھی۔ اب مجھے تجسس ہونے لگا تھا کہ آخر وہ کون تھی۔ میں ان کا چہرہ دیکھنا چاہتی تھی، مگر اماں سے مجھے ڈر بھی لگتا تھا۔ آج تک میں نے کبھی ان کے خلاف کچھ نہیں کیا تھا۔ انہیں یہ بات سخت ناپسند تھی کہ ان کے خلاف جا کر کچھ کیا جائے یا پھر کسی معاملے میں ان کی بات نہ مانی جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں ان کا احترام بھی کرتی تھی، اور جس سے وہ ایک بار منع کر دیتی میں نے کبھی بھی کرنے کا نہیں سوچا تھا۔ ایسے میں اگر انہوں نے مجھے اس چیز سے منع کیا تھا تو میں کیسے یہ سب کچھ کر سکتی تھی؟ مجھ سے خفا ہو جائیں گی، اور میں انہیں ناراض نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میری زندگی میں اگر کوئی میرے لیے بہت زیادہ ضروری اور اہم تھا تو وہ اماں ہی تھی۔ ان کے علاوہ میرا تھا ہی کون؟ ایسے میں انہیں ناراض نہیں کر سکتی تھی۔ ویسے تو یہاں پر بہت سارے ایسے راز تھے جو کہ آج تک کوئی نہیں جان پایا تھا، اور رازوں میں سے ایک راز یہ بھی تھا، مگر کوئی بھی اس میں زیادہ دلچسپی نہیں لیتا
کیونکہ ماں سے بھی لوگ جہاں اتنی محبت کرتے تھے وہیں پر ڈرتے بھی تھے اور ان کی کسی بھی ذاتی معاملات میں کوئی مداخلت نہیں کرتا۔ زندگی اسی طرح سے گزر رہی تھی جب ایک دن اماں نے مجھے اپنے پاس بلایا۔ ان کا کہنا تھا کہ میں اپنا سارا سامان سمیٹ لوں، انہوں نے مجھے کہیں بھیجنے کا سوچ لیا ہے۔ مجھے حیرت ہو رہی تھی، اتنے سالوں میں تو انہوں نے کبھی بھی مجھے اپنے سے ایک دن کے لیے بھی دور نہیں بھیجا تھا، اور اب ایسا کیسے کر سکتی ہیں؟ انہوں نے مجھے کہاں بھیجنے کا سوچ لیا تھا، مگر ان سے سوال کرنے کی میری آج تک ہمت نہیں ہوئی تھی۔ میں چاہتی تھی ان سے سوال کرنا، لیکن میں ان سے سوال نہیں کر سکتی تھی کیونکہ انہوں نے کبھی بھی کسی کے سوالوں کے جواب نہیں دیے تھے۔ وہ ہمیشہ سے یہی کہتی تھی کہ جتنی بات کہہ دیتی ہیں اس سے بس خاموشی سے سن لیا جائے اور اسے مان لیا جائے۔ ان کی بات سن کر میں جب وہاں سے جانے لگی تھی تو انہوں نے مجھے رکنے کا کہا۔ ان کی بات مان کر میں وہیں پر خاموشی سے کھڑی ہو گئی۔ انہوں نے اپنی الماری کھولی اور اس میں سے سرخ رنگ کی چمکتی ہوئی چھوٹی سی ڈبیا نکالی۔ جیسے ہی انہوں نے اس ڈبیا کو کھولا تھا تو اس میں سے ایک روشنی سی، ایک چمک سی میری آنکھوں میں پڑی۔ میں نے فوراً سے آنکھیں بند کر لی تھیں۔ تھوڑی دیر بعد جب میں نے آنکھیں کھولی تو اماں نے اس میں سے ایک انگوٹھی نکالی تھی جو دیکھنے میں بہت ہی خوبصورت تھی۔ اماں نے میرا ہاتھ پکڑا تھا اور میری سیدھے ہاتھ کی تیسری انگلی میں انگوٹھی پہنا دی۔ میں حیران ہو رہی تھی یہ دیکھ کر کہ جیسے ہی انہوں نے وہ انگوٹھی مجھے پہنائی تھی تو وہ انگوٹھی بالکل میری انگلی میں اس طرح سے پوری آ گئی تھی جیسے یہ انگوٹھی میرے لیے بنائی گئی ہو۔ وہ دیکھنے میں بہت ہی خوبصورت تھی اور اس کے اوپر لگا ہوا نگ اتنا چمکتا تھا کہ اس کی روشنی دور تک جاتی تھی۔ آنکھوں میں اس کی روشنی پڑتے ہی پہلی مرتبہ تو جو بھی اسے دیکھتا تھا اس کی چمک سے فوراً اپنی آنکھیں بند کر لیتا تھا۔ ایسا ہی کچھ میرے ساتھ بھی ہوا تھا۔ انہوں نے وہ انگوٹھی میری انگلی میں پہنائی اور پھر اس کے بعد انہوں نے میرا ہاتھ دبایا تھا اور میرا ہاتھ پکڑ کر انہوں نے پہلی مرتبہ چوما تھا۔ آج پہلی مرتبہ انہوں نے میرے ہاتھ پر بوسہ دیا، ورنہ اس سے پہلے تو وہ جب بھی مجھے پیار سے اپنے گلے لگاتی تھیں تو میرے سر پر ہی پیار کرتی تھیں۔ اس کے بعد انہوں نے مجھ سے کچھ نہیں کہا تھا، بلکہ اشارے سے انہوں نے مجھے جانے کا اشارہ کیا۔ میں سمجھ گئی تھی ان کا اشارہ۔ میں بھی ان کے کمرے میں آتی، یہاں سے ہو کر واپس جاتی تھی تو جاتے وقت ان کے کمرے کا دروازہ بند کر دیتی تھی۔ اس دن میں نے ان کے کمرے کا دروازہ بند کیا تھا اور اپنے کمرے کی طرف جانے لگی تو اچانک سے مجھے ایسے احساس ہوا کہ پیچھے سے کسی کے بولنے کی آواز مجھے سنائی دی تھی۔ میں حیران ہو رہی تھی کہ یہ آواز کہاں سے آئی ہے۔ مجھے اس بات پر حیرت ہو رہی تھی کہ اب بھی جب میں اماں کے کمرے سے آئی تھی تو وہاں پر میرے اور ان کے علاوہ کوئی بھی موجود نہیں تھا، اور اب وہاں سے کسی کے بولنے کی آواز آ رہی تھی۔ میں اتنے سالوں سے یہاں پر ماں کے ساتھ رہ رہی تھی، میں ان کی آواز کو بہت اچھے طریقے سے پہچان سکتی تھی۔ جو آواز ان کے کمرے سے آ رہی تھی وہ اماں کی بالکل بھی نہیں تھی۔ ایک لمحے کے لیے تو میرے قدم وہیں پر لگ گئے اور میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں واپس جا کر دیکھوں، لیکن کیونکہ اس چیز کی اجازت یہاں پر کسی کو بھی نہیں تھی۔ اگر ایک مرتبہ کوئی ان کے کمرے سے باہر نکل آتا تو اسے دوبارہ پلٹ کر جانے کی اجازت کسی کو نہیں ہوتی تھی۔ اس لیے میں خاموشی سے چلتی ہوئی اپنے کمرے میں آ گئی اور انگوٹھی میری انگلی میں ویسے ہی موجود تھی۔ اس کی چمک اتنی زیادہ تھی کہ میں اپنے کمرے میں سونے کے لیے لیٹ گئی۔ ساری بتیاں بجھا دینے کے بعد میرے کمرے میں اتنی روشنی ہو جاتی تھی کہ ساری چیزیں مجھے واضح طور پر دکھائی دیتی، اور وہ روشنی اسی انگوٹھی میں لگے ہوئے اس نگ کی وجہ سے ہوتی تھی۔ آخر ایسا بھی اس انگوٹھی میں کیا تھا جو اتنی چمکدار اور اتنی خوبصورت تھی؟ وہاں سے آنے کے بعد اماں کے کہنے کے مطابق میں نے اپنا سارا ضروری سامان باندھ کر رکھ لیا تھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میں کہاں جانے والی ہوں، اماں مجھے کہاں بھیجنے والی تھی، لیکن کیونکہ یہ ان کا حکم تھا اور ان کا حکم ماننا ہم سب پر ایسے ہی راز ہوتا تھا جیسے کسی جگہ پر رہتے ہوئے وہاں کے مالک کی ہر بات کو مانا جائے۔ میں ابھی تک یہی بات سوچ رہی تھی کہ اماں اس طرح سے مجھے کسی کے ساتھ بھیج سکتی ہیں، وہ تو مجھے کبھی بھی اپنے سے ایک لمحے کے لیے بھی دور نہیں کرتی تھیں، اور اب مجھے اس طرح سے یہ بھیجنے کا فیصلہ کیسے لے سکتی ہیں؟ مگر میں نے بھی بے دلی سے اپنا سارا سامان سمیٹا، جانے کے لیے تیار ہو کر بیٹھ گئی تھی۔ اگلے دن ایک لڑکی میرے پاس آئی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ اماں نے مجھے اپنے کمرے میں بلایا ہے۔
میں فوراً سے ان کے کمرے میں گئی تھی۔ ممکن تھا کہ وہ مجھے یہ کہہ دیتیں کہ مجھے کہیں نہیں جانا اور مجھے اپنے پاس یہیں پر رکھ لیتیں، اور ایسے میں ان کے کمرے میں پہنچی تھی جب انہوں نے مجھے اپنے پاس بٹھایا۔ ان کا کہنا تھا، اس وقت میری عمر 18 سال ہو چکی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ کل میری عمر پوری 18 سال ہو چکی ہے اور میں ان کے ساتھ 18 سال تک رہ سکتی تھی۔ اب مجھے اپنی اصل جگہ پر جانا ہوگا۔ ان کا میرا ساتھ یہاں تک تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ مجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ مجھ سے ملنے کے لیے ضرور آئیں گی، لیکن میں مزید اس جگہ نہیں رہ سکتی کیونکہ یہ بات بہت پہلے سے طے تھی۔ میں نے اتنے سال ہی ان کے ساتھ گزارنے تھے۔ اب مجھے وہاں جانا ہوگا جہاں پر جانا میرا بہت پہلے سے طے تھا۔ مجھے ان کی کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میں اماں سے بہت سارے سوال کرنا چاہتی تھی کہ میں نے ہمت کی تھی۔ ان سے یہ کہا تھا کہ میں کہیں نہیں جانا چاہتی ہوں، مجھے انہی کے ساتھ یہاں پر رہنا ہے۔ انہوں نے مجھے سختی سے کہا تھا کہ آج کے بعد میں یہ بات کبھی نہ کہوں۔ میں ان کے پاس کسی کی امانت تھی۔ انہوں نے کسی سے وعدہ کیا تھا اور وہ اپنا وعدہ ہر قیمت پر پورا کریں گی۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ اپنا وعدہ توڑنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی اور نہ ہی کبھی مجھے اس وعدے کو توڑنے دیں گی۔ میں نے اپنا سامان تیار کر لیا تھا۔ وہ میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اپنے ساتھ باہر لے آئیں۔ وہاں پر وہی خاتون موجود تھی جو اماں سے ملنے یہاں ہر جمعرات کو آیا کرتی تھی۔ آج بھی سفید لباس میں موجود تھی اور آج بھی اس عورت کا چہرہ واضح طور پر دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اماں نے مجھے ان کے ساتھ جانے کا کہا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہاں ایک بڑی سی گاڑی آ کر رکی تھی اور وہ عورت جا کر اس میں بیٹھ گئی تھی۔ میں بھی اپنے سامان سمیت اس گاڑی میں جا کر بیٹھ گئی۔ اماں مجھے گلے ملی تھی۔ مجھے یہی کہا تھا کہ مجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ مجھ سے ملنے کے لیے ضرور آئیں گے۔ اتنا کہہ کر انہوں نے مجھے اس گاڑی میں بٹھا دیا تھا اور گاڑی اپنی منزل کی طرف چل پڑی۔ کافی لمبا سفر طے کرنے کے بعد وہ گاڑی ایک بہت ہی خوبصورت گھر کے باہر رکی تھی اور گھر بھی بالکل سفید رنگ کا تھا۔ اس کی دیواروں پر سفید رنگ کا کلر کیا گیا تھا۔ وہ خاتون گاڑی سے باہر نکلی تھی اور مجھے بھی انہوں نے اپنے پیچھے آنے کا کہا۔ میں خاموشی سے ان کے پیچھے چلتی رہی۔ پھر ان کا کہنا تھا کہ میرا سامان مجھ تک پہنچ جائے گا۔ جب بولی تو ان کی آواز ایک دم میرے کانوں میں گونجی۔ یہ آواز تو میں پہلے بھی سن چکی تھی۔ جب تھوڑا سا میں نے غور کیا تو مجھے یاد آیا تھا کہ یہ آواز تو وہی تھی جو اس دن میں نے ماں کے کمرے میں سے آتی ہوئی سنی تھی۔ جس وقت میں ان کے کمرے سے نکل کر جا رہی تھی تو یہ آواز مجھے سنائی دی تھی۔ میں ایک مرتبہ اگر کسی کی شکل دیکھ لیتی تھی یا پھر کسی کی آواز سن لیتی تھی تو وہ آواز اور شکل مجھے یاد رہتی تھی۔ اگلی بار میں اگر اس آواز کو سنتی تھی تو فوراً پہچان جاتی تھی۔ یہ بچپن سے ہی میرے ساتھ ہوتا تھا، اس لیے میں نے اس وقت آواز سنتے ہی پہچان لی تھی۔ مگر جب اماں سے ملنے گئی تھی تو وہ اس کمرے میں موجود ہی نہیں تھی۔ خیر، ان ساری باتوں کو نظر انداز کر کے میں ان کے پیچھے پیچھے چلتی ہوئی اس گھر کے اندر داخل ہو گئی۔ وہ گھر دیکھنے میں باہر سے جتنا خوبصورت تھا اس سے کہیں زیادہ خوبصورت تو وہ اندر سے تھا۔ اندر ہر جگہ سفید رنگ کا رنگ کیا گیا تھا اور سفید رنگ کے بڑے بڑے پردے لگے ہوئے تھے۔ جب اچانک سے وہ عورت میری طرف پلٹی تھی، اس نے اپنے چہرے سے نقاب ہٹایا تھا۔ اس عورت کو دیکھ کر میں حیران رہ گئی تھی کہ یہ وہی عورت تھی جو میرے خواب میں آتی تھی۔ اب جب اس کا چہرہ میرے سامنے آیا تھا تو میرے خواب مجھ پر واضح ہونے لگے تھے۔ خواب میں یہی عورت مجھے دکھائی دیتی تھی، لیکن اس کے ساتھ بچی کون تھی؟ اس بچی کو اس عورت سے جدا کیوں کیا جا رہا تھا؟ میں یہ بات پوچھنا چاہتی تھی جب وہ میرے کچھ بھی بولنے سے پہلے ہی بول پڑی تھی۔ اس نے مجھے اوپر جانے کا کہا تھا۔ وہاں پر ایک بہت ہی خوبصورت کمرہ تھا۔ مجھے جس کمرے میں جانے کا کہا گیا تھا میں وہاں گئی تو وہاں پر ایک بچی کی تصویر پہلے سے موجود تھی۔ جب میں نے اس تصویر کو غور سے دیکھا تو وہ تصویر اسی بچی کی تھی جو خواب میں مجھے دکھائی دیتی تھی۔ اب اماں کی باتیں مجھے سمجھ آنے لگی تھی۔ جب میں اماں کو اپنا خواب سنایا کرتی تھی تو مجھے یہی کہا کرتی تھی کہ مجھے انتظار کرنا پڑے گا، سبھی حقیقت میرے سامنے آ جائے گی۔ مجھے لگتا تھا کہ میرے خواب کی حقیقت اس گھر سے جڑی ہوئی ہے، لیکن میرا ان ساری چیزوں سے کیا تعلق تھا؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا تھا۔ بس کمرے میں کافی دیر میں کھڑی رہی تھی جب اچانک سے وہی عورت میرے کمرے میں آئی۔ ان کا کہنا تھا کہ مجھے اسی جگہ ان کے ساتھ رہنا ہوگا
یہاں پر ان کے علاوہ بھی اور لوگ موجود ہیں، لیکن اگلی بات جو انہوں نے کہی تھی اسے سن کر میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ انسان نہیں ہے بلکہ وہ ایک جن زادی ہے۔ اس عورت کا کہنا تھا، کیوں لوگوں نے مجھے اس یتیم خانے سے بالکل ویسے ہی اڈاپٹ کیا ہے جس طرح سے باقی لوگ وہاں سے بچوں کو اپنے ساتھ لے کر جاتے ہیں، اور مجھے اسی گھر میں ان کے ساتھ رہنا ہوگا۔ مجھے یہاں پر کسی چیز کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی، جو چیز مجھے چاہیے ہوگی مجھے میرے کہے بغیر ہی مل جایا کرے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ مجھے کسی بھی چیز کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اتنا کہہ کر وہ میری آنکھوں کے سامنے سے ایسے غائب ہو گئی تھی جبکہ میں انہیں پورے کمرے میں اس طرح سے ڈھونڈ رہی تھی جیسے وہ ابھی مجھے یہیں پر نظر آ جائیں گی۔ انہوں نے مجھے ایک بات کہی تھی کہ جو انگوٹھی میری انگلی میں موجود ہے میں اس انگوٹھی کو غلطی سے بھی اپنی انگلی سے نہ نکالوں، کیونکہ یہ میری حفاظت کے لیے ہے۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میری کسی سے حفاظت کی جا رہی ہے، اور یہ سب کچھ کیا ہو رہا تھا۔ ان کی بات سن کر مجھے ڈر لگنے لگا تھا۔ ان کے جاتے ہی میں نے اسے اچھی طرح سے دیکھا اور پھر میں وہاں پر بیٹھ گئی۔ جب کمرہ بند کر کے میری نظر پیچھے پڑی تھی تو میرے ہی کمرے میں بہت ساری کھانے کی چیزیں موجود تھیں جو کہ میں نے تو بالکل بھی نہیں منگوائی تھی، مگر میرے کہے بغیر یہاں سب کچھ پہلے سے موجود تھا۔ مجھے بہت بھوک لگ رہی تھی کیونکہ میرے کھانے کا وقت ہو چکا تھا۔ اس وقت ہم لوگ اپنا کھانا ختم کر کے اپنے اپنے کمروں میں سونے کے لیے پہنچ جایا کرتی تھیں۔ میں نے وہ کھانا دیکھتے ہی کھانا شروع کر دیا تھا کیونکہ مجھے بہت بھوک لگی ہوئی تھی۔ یہ سوچا تھا کہ باقی ساری باتیں بعد میں دیکھی جائیں گی، فی الحال کے لیے کھانا میرے لیے سب سے زیادہ ضروری تھا۔ پھر میں نے کھانا کھاتے ہی ساری چیزیں ایک طرف رکھیں اور سونے کے لیے لیٹ گئی۔ اگلا دن جمعرات کا دن تھا۔ اماں ہر جمعرات کو مجھ سے ملنے لازمی آیا کرتی تھی، لیکن چہرہ چھپا کر یہ بات مجھے معلوم نہیں تھی، مگر اس بار میں نے ان کا نقاب میں چھپا چہرہ دیکھ لیا تھا۔ میں اماں کو یہاں دیکھ کر حیران رہ گئی کہ وہ یہاں کیسے آئیں اور مجھے یہاں اس عجیب سی دکھنے والی عورت کے ساتھ کیوں بھیجا گیا۔ کیا میں ان پر اتنی بوجھ تھی یا کسی لالچ میں آ کر انہوں نے یہ انتہائی قدم اٹھایا تھا؟ میرا ذہن مختلف سوچوں میں الجھا ہوا تھا۔ سوال در سوالات ہی موجود تھے، ان کے جوابات صرف اماں ہی دے سکتی تھیں، جنہوں نے کبھی مجھے خود سے دور نہیں کیا تھا، ہمیشہ مجھے لوگوں کی نظروں سے بچایا۔ یوں اچانک مجھے کسی بھی انجان کے حوالے کر دیا، یہ کہاں کا انصاف تھا؟ میں روتے ہوئے افریقن اماں سے ساری بات کی بابت پوچھنے لگی کہ آخر انہوں نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا، کیوں مجھے خود سے دور کر دیا۔ اماں بھی مجھے دیکھ کر آبدیدہ ہو گئیں اور مجھے لیے ایک سنسان گوشے میں چلی آئیں۔ اماں نے مجھے ساری بات بتانا شروع کی۔ جیسے جیسے میں اماں کی باتیں سنتی جا رہی تھی میرے چہرے کی رنگت زرد پڑ رہی تھی۔ حقیقت اس قدر بھیانک ہوگی میرے خواب و خیالوں میں بھی نہیں تھا۔ میں کیا کیا سوچے بیٹھی تھی، اور زندگی نے ایک دم پاسا پلٹ کر جو زمین پر لاپٹخا تھا۔ میرا روم روم خوف زدہ ہو گیا تھا۔ اماں نے مجھے بتایا کہ ان کے شوہر امام کے بیٹے تھے۔ ان کی شادی اماں سے پہلے اپنی ہی خاندان کی سب سے خوبصورت لڑکی سے ہو گئی تھی، جسے انہوں نے دل سے قبول کر لیا تھا۔ اس لڑکی کے حسن کے چرچے خاندان بھر میں مشہور تھے، مگر قسمت کی بات تھی کہ وہ اماں کے شوہر سے بیاہ کر ان کے گھر آ گئیں۔ وہ جتنی خوبصورت تھیں اتنی ہی عجیب بھی تھی۔ امام صاحب کو اس کی حرکتیں کچھ مشکوک لگنے لگی تھیں، جس کی وجہ سے انہوں نے اپنے بیٹے کو بہو پر نظر رکھنے کا کہا۔ شروعات میں تو وہ سب کچھ بہت اچھے سے ہو رہا تھا، سب بہت خوش باش زندگی گزار رہے تھے کہ اچانک ایک رات امام صاحب نے اس لڑکی کو سٹور روم میں جاتے دیکھا۔ انہوں نے بیٹے کو بتایا کہ جا کر دیکھو تمہاری بیوی رات کے اس پہر سٹور روم میں کیا کرنے گئی ہے۔ اور جب وہ وہاں پہنچے تو ان کے پیروں تلے زمین نکل گئی، جہاں ان کی نئی بیاہتہ بیوی اپنے گرد سیاہ دارہ بنائے درمیان میں سلگتی آگ میں ریت ڈالتی نہ جانے کون سے منتر پھونک رہی تھی۔ ان کی آنکھیں بیوی کا یہ روپ دیکھ کر پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ حقیقت کا ادراک بہت دیر سے ہوا تھا، مگر جو وہ دیکھ رہے تھے اس پر یقین کر پانا ناممکنات میں سے تھا۔ ان کی بیوی ان کے سامنے ہی غلط کام کر رہی تھی۔ اچانک اسے محسوس ہوا کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے۔
اس نے جھٹ سے آنکھیں کھولتے سامنے دیکھا تو شوہر کو کھڑا دیکھ کر اس کی پیشانی نم ہونے لگی۔ جو بھی تھا وہ نہیں چاہتی تھی اس طرح اس کی سچائی سب کے سامنے آئے، وہ بھی شوہر کھونا نہیں چاہتی تھی۔ اماں نے مجھے مزید بتایا کہ انہوں نے ان کی سیاہ آنکھوں کو دیکھ کر چیخ ماری۔ وہ اس روپ میں بہت بھیانک لگ رہی تھی، چہرے کی شادابی تو کہیں کھو سی گئی تھی، یقین کر پانا ناممکنات میں سے تھا۔ انہیں جب پتہ چلا کہ وہ لڑکی جسے وہ بیوی کا درجہ دے چکے ہیں ایک جن زادی ہے، وہ کانپ سے گئے۔ وہ دل سے اس رشتے پر راضی ہو گئے تھے۔ اتنا دردناک اختتام وہ اس رشتے کا نہیں چاہتے تھے، اسی لیے سب کچھ جانتے بوجھتے انہوں نے بیوی کو سمجھانے کی کوشش کی کہ جو کچھ کر رہی ہو غلط ہے، اس کا انجام بہت برا ہوگا، ڈرو خدا سے۔ مگر اس کی ایک ہی ضد تھی، طاقت۔ اسے کسی بھی طرح جنات قید کر کے اپنی طاقت بڑھانی تھی۔ نشہ اس کے سر پر اس قدر سوار تھا کہ اسے کسی چیز کا ہوش نہیں رہا تھا۔ اپنے شوہر سے شادی کا مقصد بھی وہ ان پر حقیقت کھلتے ہی واضح کر گئی کہ اس نے یہ شادی پیار محبت میں نہیں بلکہ وہ ایک امام کے بیٹے ہیں اس لیے کی تاکہ اس کے بعد جو نسل ان کے بطن سے پیدا ہو وہ جنات کی نسل ہو۔ یہ سن کر میرے شوہر اس پاگل کو سمجھانے لگے، مگر نہ اس نے سمجھنا تھا نہ وہ سمجھی۔ روز وہ گھر آ کر اسے سمجھاتے مگر وہ یوں ہی اپنے غلط کاموں میں مشغول رہی۔ جب اچانک انہیں بیوی کے حاملہ ہونے کی خبر ملی، ان کے پیروں تلے زمین نکل گئی، یعنی اس جنزادی کا خواب حقیقت بننے والا تھا۔ یہی سوچ کر ان کو ہلکان کر رہی تھی کہ ان کا بچہ بھی ان کی طرح اس جنزادی کے نشے کی بھینٹ نہ چڑھ جائے۔ انہوں نے اس کی منتیں کی کہ اپنی اولاد کے ساتھ کچھ غلط مت کرنا، اسے انسان بنانا، مگر وہ اکھڑ مزاج جنزادی اپنے ہی شوہر کی جان کی دشمن بن بیٹھی اور ان پر الٹے سیدھے عمل کرنا شروع کر دیے، جس کی وجہ سے وہ دن بدن کمزور ہوتے جا رہے تھے۔ پر اماں کی اگلی بات نے تو میرے سر پر آسمان ہی گرا دیا جب انہوں نے بتایا کہ میں ان کے شوہر کی پہلی بیوی جو کہ جنزادی تھی اس کی بیٹی ہوں، جس کی ذمہ داری مرنے سے ایک رات پہلے وہ انہیں سونپ گئے تھے۔ اس وقت ابا مجھے اپنی بہن کے پاس چھوڑائے تھے اور جنزادی کو امام صاحب نے قید کر دیا تھا تاکہ کسی اور کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ اماں کی عدت ختم ہونے تک میں پھپھی کے پاس رہی اور اس کے بعد اماں نے یتیم خانے کے بہانے مجھے ایک بار پھر ابا سے کیے وعدے کے مطابق اپنے ساتھ یتیم خانے میں لے آئیں۔ ان کا اصل مقصد میری پرورش کرنا تھا۔ یتیم خانہ بھی انہوں نے اسی لیے بنایا کہ کسی کو شک نہ ہو مجھ پر اور میرے جیسی مزید لڑکیوں کی مدد کر سکیں۔ اماں نے نہ جانے اب تک کتنی ہی لڑکیوں کی زندگی بچائی تھی اور مجھے بھی ہمیشہ اپنے شوہر کی آخری نشانی سمجھ کر اپنی اولاد کی طرح سینے سے لگا کر پالا، میری ہر خواہش کا احترام کیا۔ اماں ساری بات میرے گوش گزار کر کے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میرے لیے یہ بات ہی کافی تکلیف دہ تھی کہ میری اتنی بڑی سچائی مجھ سے چھپائی گئی۔ کیا میں کسی کے لیے کبھی اہم نہیں تھی اور میری سگی ماں مجھے اپنے غلط ارادوں کے لیے استعمال کرنا چاہتی تھی، اور ایک غیر عورت جس نے ماں سے بڑھ کر میری زندگی میں اپنا کردار ادا کیا تھا، میری زندگی سنوارنے میں اپنی جوانی قربان کر دی تھی۔ سچ کہتے ہیں پیدا کرنے والے سے بڑا پالنے والا ہوتا ہے۔ میں اماں کے گلے لگ کر خوب روئی، سارا غبار نکل گیا تھا۔ اماں اور میں ایک دوسرے کا سہارا تھے، مگر اماں نے مجھے اس جنزادی کے حوالے کیوں کیا؟ میں یہ اب ان سے پوچھنے لگی کہ کیوں مجھے یہاں رکھا جا رہا ہے۔ اماں نے میرے آنسو صاف کیے اور مجھے تحمل سے بات سمجھانے لگی کہ اب میری ماں بدل گئی ہے، اب وہ مجھے اپنی اولاد کو خود کے قریب کرنا چاہتی ہے، اسی لیے وہ مجھے یہاں لائی ہیں تاکہ اپنی برادری میں میری شادی کر سکیں اور میرا گھر آباد ہو سکے۔ اماں نے مزید کہا کہ وہ مجھ سے ملنے آیا کریں گی، یتیم خانے کی کفالت ہی ان کی زندگی ہے، جب تک جئیں گی یہیں کریں گی اور مجھے اب سے یہیں رہنا تھا، اماں سے دور اپنی سگی ماں کے ساتھ جہاں ہمارا اصل تھا۔ اماں مجھ سے مل کر مجھے ساری بات سے روشناس کراتی، جیسے آئی تھی ویسے ہی وہاں سے جا چکی تھی۔ اب بس میں اکیلی کھڑی سوچ رہی تھی، میری زندگی کیا سے کیا ہو گئی ہے، مگر جینے کا نام زندگی ہے۔ اس بات کو ماننے سے آخر میں کب تک انکار کرتی رہتی کہ میرے اندر ایک جنزادی کا لہو ہے جس کا قرض مجھے ہر صورت چکانا ہوگا۔ یہاں آئے مجھے اب 2 ماہ ہو چکے تھے،
ان 2 ماہ میں سب کچھ بدل گیا تھا۔ میں جو ہمیشہ دبو سی لڑکی تھی، توجہ ملنے پر پھول کی طرح نکھرنے لگی تھی۔ زندگی خوبصورت ہو گئی تھی۔ میری سگی ماں ہتھیلی کا چھالا بنائے رکھتی۔ دھیرے دھیرے مجھے بھی ان کی محبت پر اعتبار آنے لگا تھا۔ کچھ بھی تھا، وہ تھی تو میری ماں ہی، جس نے مجھے جنم دیا، تو کب تک ان سے منہ موڑے رکھتی؟ کیسے ممکن تھا یہ سب؟ اسی لیے میں نے خود کو وقت کے دھارے پر بہنے کے لیے چھوڑ دیا۔ اماں نے میری زندگی کا سب سے اہم فیصلہ لے لیا تھا، جس پر وہ بے حد خوش نظر آ رہی تھیں۔ تحفے تحائف دیے جا رہے تھے، سب طرف خوشیاں ہی خوشیاں تھیں۔ اماں نے میرا رشتہ طے کر دیا تھا، وہ مجھے اپنے گھر کا کر دینا چاہتی تھیں۔ اس جمعرات کو ہی میرا نکاح میرے ہم سفر اسفندیار کے ساتھ میری دونوں ماؤں کی موجودگی میں کرایا گیا۔ اسفندیار میری زندگی کا سب سے خوبصورت حصہ بن گیا تھا، جس نے میری تمام محرومیوں کا ازالہ اپنی محبت سے کیا تھا اور مجھے اپنی چاہت کے دامن میں سمیٹ لیا تھا۔ دوستو، اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے اور اسے اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا۔ اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ اللہ حافظ۔